کہ تیرے اوپر جنگل کے وحشی درندے مسلط
ذلت ہو جائے یعنی اتنی اذیت ہو جائے. تو یہ پورا خانوادہ بد ہے. ماں بھی بد, باپ بھی بد, بیٹا بھی بد, پورا خانوادہ بد ہے. دوسرا خانوادہ جناب نوح کا خانوادہ. یہاں کیا مسئلہ ہے؟ جناب نوح خوب ہیں, اچھے ہیں. نوح کا بیٹا برا ہے, زوجہ بری ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے جناب نوح کے سلسلے میں؟ سلام علی نوح, سلام ہو نوح پر فی العالمین, تمام کائنات کا سلام نوح پر. اچھے ہیں, اللہ سلام بھیج رہا ہے. پھر اس کے بعد جناب نوح کے لیے اللہ کہہ رہا ہے انہ من عبادنا المؤمنین, یہ نوح ہمارے مومن بندوں میں سے. اب نوح کی زوجہ کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, مثال دی ہے اللہ نے. اللہ نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا. امرأۃ نوح, ان میں نوح کی ایک عورت زوجہ, وہ امرأۃ لوط, جناب لوط کی زوجہ, کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین, یہ دونوں تحت تکفل میں تھی ہمارے صالح بندوں. جناب نوح اور جناب لوط یہ تحت تکفل میں تھی, دونوں کی بیویاں تھیں. فخانتہما, لیکن ان دونوں نے کیا کیا؟ خیانت کی, یہ زوجہ ہو گئی. جناب نوح خوب, زوجہ بد. بیٹے کے لیے قرآن انہو لیس من اہلک, اے نوح دل نرمت کرو اس کے لیے, یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ غیر صالح عمل انجام دیا ہے. صلوات محمد وعلی محمد. تیسرا خانوادہ, تیسری فیملی اسی کی الٹی. فرعون بد ہے, لیکن اس کی زوجہ ہے جناب آسیہ خوب ہے. اس کے بعد چوتھا خانوادہ جناب زکریا. جناب زکریا خوب ہیں, تعریف کی ہے قرآن نے. جناب زکریا کی زوجہ صالح ہے, نیک ہے. پھر اس کے بعد جناب زکریا کے بیٹے یحییٰ, یہ بھی خوب ہیں, خاشع ہیں, یسارعون, یہ انفاق کرتے ہیں. جناب یحییٰ, جناب یحییٰ جناب مریم کے خالازاد بھائی, خالازاد بھائی. جناب یحییٰ خاشع, جب بھی قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے, جب بھی قیامت کا ذکر ہوتا ہے روتے ہیں. اور جناب یحییٰ وہ ذات ہے جس کا تذکرہ امام حسین علیہ مقام نے اپنے سفر میں کیا ہے. ہر مقام میں جناب یحییٰ کا ذکر کیا. جناب یحییٰ اتنا خاشع تھے, اتنا انفاق کرتے تھے, اتنے نیک تھے, صالح تھے. اور اس کے بعد اب انسان کیا تو اس خانوادوں کو اپنا آئیڈیل بنا لے نمونہ عمل, یا پھر روئے زمین پر اس سے بھی بہتر ایک خانوادہ ہے. صلوات محمد وعلی نازل ہو رہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کبھی آئے مودت نازل ہو رہی ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور کبھی جب یہ انفاق کرتے ہیں, کسی کا پیٹ بھرتے ہیں, تو آیت نازل ہوتی ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ایک یہ خانوادہ. اور یہ سورہ العطا, یہ العطا یعنی سورہ انسان, یہ پورا کا پورا اس خانوادے کا ذکر ہے. خانوادے اہل بیت کے اس کے اندر استقامت بھی
سورہ انسان میں اس خانوادے کو پورا تذکرہ، اس پورے خانوادے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پڑھیں، ملاحظہ کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، انفاق بھی ہے، ہر طرح سے ہے۔ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ اب ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس خانوادے کو نمونہ عمل قرار دیں، اور خاص کر کے عورتوں کو چاہیے آیا اس خانوادے کو نمونہ عمل قرار دیں کہ جو کبھی اپنے شوہر سے شکوہ کرتی نظر نہ آئے، اپنی جان نثار کر دے شوہر کے اوپر، کبھی فرمائش نہ کرے شوہر سے۔ آیا اس خانوادے کو نمونہ عمل قرار دیں یا کسی اور خانوادے کو جس کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد اس خانوادے کا کی عظمت اور بلندی حدیث رسول سے سنیں۔ رسول فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لطف آئے گا انشاءاللہ۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہر جلسے میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں، کوشش یہی رہتی ہے کہ ایک نئی تحقیق، نئی بات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں۔ رسول کی حدیث کیا فرماتے ہیں؟ لو کان الحلم رجلا، حلم، بردباری، صبر، تحمل، لو کان الحلم رجلا، اگر حلم آدمی ہوتا، اگر حلم آدمی ہوتا، لکان علیاً، تو وہ حلم علی ہوتے اگر آدمی ہوتا۔ اور اس کے بعد سنیں، وَلَوْ كَانَ الْفَضْلُ شَخْصًا، اور اگر فضیلتیں، پوری کائنات کی فضیلتیں شخص ہوتی، لو کانا فضلا شخصا، اگر فضیلتیں شخص ہوتی، لکان الحسن، وہ فضیلت حسن کی شکل۔ پھر اس کے بعد وَلَوْ كَانَ السَّخَاءُ صُورَةٌ، اگر سخاوت صورت کی شکل میں ہوتی، لکان الحسین، وہ حسین کی شکل ہوتی، حسین کی صورت ہوتی۔ اور اس کے بعد وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ حَيَّةً، اور اگر خوبصورتی، عورتوں کی زینت ہوتی ہے خوبصورتی، وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ حَيَّةً، اگر حسن حیات ہوتی، حیولہ ہوتا، حیولہ شکل صورت، اگر حسن حیولہ ہوتا، حسن پوری کائنات کا حسن، بلکہ نیکی اگر کہا جائے تو کم نہ ہو، اگر پوری کائنات کی خوبصورتی، نیکی، حسن ہوتی، لکانت فاطمہ، تو وہ حسن، وہ نیکی فاطمہ ہوتی۔ پھر یہی رسول اللہ نے بات نہیں تمام کی ہے، چونکہ شہزادی کا تذکرہ ہے جس کے صدقے میں خود رسول وجود میں آئے، کہتے بل ہی اعظم، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عظیم، اس سے کہیں زیادہ بالاتر، وَإِنَّا فَاطِمَةُ ابْنَتِي، اور بے شک میری بیٹی فاطمہ خیر اہل الارض، اہل زمین میں خیر ہے، زمین والوں کے لیے خیر ہے، انصرن، اور انصر ہے، انصرن، وشرفن، اور شرف ہے، وکرمن، اور کرم ہے، انصر ہے، شرف ہے، کرم ہے۔ انصر کا اگر ذکر کیا جائے، انصر 4 چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے۔ جناب آدم کا وجود 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے۔ انصر ہے، شرفن، شرف ہے، کرمن، کرامت ہے۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں تالا، اور شہزادی کا
مرتبہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ رسول فرماتے ہیں قال ان اللہ خلقنی، عنصر ذہن میں رکھیے گا، عنصر 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جس سے جناب آدم خلق ہوئے اور آج تک سلسلہ چل رہا ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، لیکن ان کی خلقت دیکھیے، ان کی خلقت پر قال ان اللہ خلقنی، بے شک اللہ نے ہم کو، مجھ کو خلق کیا، وہ خلق علی، اور علی کو خلق کیا، وہ فاطمہ، فاطمہ کو خلق کیا، وہ حسن، حسن کو خلق کیا، وہ حسین، حسین کو خلق کیا قبل ان یخلق آدم، اس سے پہلے کہ آدم کو خلق کرتا ہے۔ ابھی زمین و آسمان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے انوار پنجتن کو خلق کیا۔ ہینا لاسمان، اس وقت خلق کیا جب آسمان نہیں تھا، مبنیتن، بنا ہوا آسمان نہیں تھا، ولا ارض مدحیتن، اور زمین کا فرش نہیں بچھا تھا، ولا ظلمت، نہ ہی تاریکی تھی، اندھیرا بھی نہیں تھا، ولا نور، اور نہ ہی نور تھا، ولا شمس، نہ ہی سورج تھا، ولا قمر، اور نہ ہی چاند تھا، ولا جنت، نہ ہی جنت تھی، ولا نار، اور نہ ہی جہنم تھی۔ اس وقت اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہمارے جسم کو اللہ نے خلق کیا۔ فقال العباس، جب اس کو اللہ نے یہ سنایا تو آپ کے چچا بولے، کہا انہوں نے فَكَيْفَ كَانَ بَدَأَ خَلْقُكُمْ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، پھر اللہ نے آپ کی خلقت کو کیسے شروع کیا؟ سوال کر لیا، پھر رسول جواب دیتے ہیں فَقَالَ يَا أَمَّا، رسول نے کہا اے چچا جان، لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَنَا، جب اللہ نے ارادہ کیا ہم پنجتن کو خلق کریں، جب اللہ نے ارادہ کیا کہ ہم کو خلق کرے، تکلما بکلمۃ، تو اللہ نے صرف ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالا، ایک کلمہ اللہ نے نکالا، جاری کیا، ایک کلمہ، خلق منہا نورا، اس کلمے کے ذریعے اللہ نے نور کو خلق کیا۔ آدم کی خلقت، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اللہ نے ایک کلمہ جاری کیا، اس کلمے سے نور کو خلق کیا۔ پھر اس کے بعد ثم تکلم بکلمۃ اخرى، پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرا کلمہ جاری کیا، فخلق منها روحا، پھر اس کلمے سے اللہ نے روح کو خلق کیا۔ ثم مزج النور بالروح، پھر اللہ نے نور کو روح سے ملایا، گوندھ دیا، نور کو روح سے گوندھ دیا اللہ نے۔ فخلقنی، پھر اس کے بعد اس خمیر سے اللہ نے مجھے خلق کیا، مجھے خلق کیا۔ وخلق علیٰ، اور علی کو خلق کیا، وہ فاطمہ، فاطمہ کو خلق کیا، والحسن، حسن کو خلق کیا، والحسین، حسین کو خلق کیا۔ فَكُنَّا نُسَبِّحُهُ، جب اللہ نے ہم کو خلق کیا تو ہم نے تسبیح کی، تسبیح کی۔ کب تسبیح کی؟ رسول فرما رہے حین لا تسبیح، ہم نے اس وقت تسبیح کی جب تسبیح کا وجود بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا تسبیح کا، اس وقت ہم نے تسبیح کی۔ وَنُقَدِّسَهُ، اور ہم نے تقدیس کی۔ حین لا تقدیس، جب تقدیس کا بھی وجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں فَلَمَّا
اراد اللہ ان ينشئ خلقہ، جب اللہ نے چاہا کہ اللہ نے جسے خلق کیا ہے اسے پوری دنیا میں پھیلائے، جب اللہ نے چاہا کہ جسے خلق کیا ہے اسے پوری دنیا میں پھیلائے، فتوقع نوری، تو میرے نور کو شگاف کیا، شگاف کیا، ٹکڑے کیے میرے نور کو، رسول کہہ رہے ہیں میرے نور کے ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے کیے، فخلق منہ العرش، اور اس نور سے اللہ نے عرش کو خلق کیا۔ عرش کیا ہے؟ عرش وہ ہے جس سے اللہ کا پورا نظام چل رہا ہے، یعنی نظام کائنات رسول کے نور سے چل رہا ہے۔ عرش کو خلق کیا، پھر اس کے بعد فالعرش من نوری، یہ عرش میرے نور سے ہے، وَنُورِ مِن نُورِ اللَّهِ، اور میرا نور اللہ کا نور ہے، نوری من نور اللہ، میرا نور اللہ کا نور ہے۔ اس کے بعد وَنُورِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ، اور میرا نور وہ نور ہے جو عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے میرا نور۔ اور اس کے بعد ثم فتوقع نور اخی علی، پھر اللہ نے میرے بھائی علی کے نور کا ٹکڑا کیا، شگاف کیا، فخلق منہ الملائکہ، پھر اس نور سے اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، فالملائکۃ من نور علی، اور ملائکہ علی کے نور سے خلق ہوئے، وَنُورُ عَلِيٍّ مِّن نُورِ اللَّهِ، اور علی کا نور اللہ کا نور ہے، وَعَلِيُّ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور علی وہ ذات ہے جو ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ثم فتوقع نور ابنتی، پھر اس کے بعد میری بیٹی کے نور کا شگاف کیا اللہ نے، یہ ہے کاروالا، میری بیٹی کے نور کا شگاف کیا اللہ نے، فخلق منہ السماوات والارض، پھر اس کے بعد اللہ نے میری بیٹی کے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا، والارض من نور ابنتی، اور یہ زمین و آسمان میری بیٹی کے نور سے ہے، وَنُورُ ابنتی فاطمہ من نور اللہ، اور میری بیٹی فاطمہ اللہ کے نور سے ہے، وَابنتی فاطمہ افضل من السماوات والارض، اور میری بیٹی فاطمہ افضل ہے زمین و آسمان سے۔ ثم فتوقع نور ولدی الحسن، پھر اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور کے ٹکڑا کیا، فخلق منہ الشمس والقمر، پھر اس سے اللہ نے چاند و سورج کو خلق کیا، فالشمس والقمر من نور ولدی، یہ چاند و سورج میرے بیٹے کے نور سے خلق ہوا ہے۔ الحسن والنور الحسن من نور اللہ، اور حسن کا نور نور الہی ہے، والحسن افضل من الشمس والقمر، اور حسن افضل ہے کس سے؟ چاند اور سورج سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد ثم فتوقع نور ولدی الحسین، پھر اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور کو شگاف کیا، ٹکڑے کیا، فخلق منہ الجنۃ والنار، فخلق منہ الجنۃ والحور العین، پھر اللہ نے حسین کے نور سے جنت کو خلق کیا اور حوروں کو خلق کیا، حوروں کو خلق کیا، فالجنۃ وحور العین من نور
وَلَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهَا السَّلَامُ، میری جدہ فاطمہ تھی مفروض الطاعات. مفروض الطاعات کسے کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت سب پر واجب ہو. میری جدہ فاطمہ مفروض الطاعات تھی. جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والوحش والانبیاء والملائکہ، جن، انسان، وحشی، پرندے اور ملائکہ، سب سے، انبیاء، سب کے اوپر ان کی اطاعت واجب تھی، مفروض الطاعت تھی. امام فرمائے میری جدہ مفروض الطاعت، جن کی اطاعت جن پر بھی واجب تھی. اگر اطاعت واجب نہ ہوتی تو زعفر جن حسین کی مدد کے لیے کربلا جاتا. مفروض الطاعت. اور اس کے بعد انسان کے اوپر اگر انسان مفروض الطاعت نہ ہوتا تو اللہ آیت نازل نہ کرتا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. پرندے اگر مفروض الطاعت نہ ہوتے تو یہ کبوتر خون حسین کو اپنی پیشانی پہ لگا کر پوری کائنات میں حسین کی شہادت کا چرچا نہ کرتی. اور آج جتنی کبوتریں ہیں، جتنے بھی ائمہ کے حرم ہیں، سارے پہ طواف کرتی ہوئی نظر آتی اگر یہ پرندے مفروض الطاعت نہ ہوتے. پھر اس کے بعد وحشی جانور بھی مفروض الطاعت ہے. وحشی جانور اگر مفروض الطاعت نہ ہوتے تو قالین پہ بنے ہوئے شیر پہ امام اشارہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا کہ وہ شیر نہ بنتا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور اس کے بعد ملائکہ مفروض الطاعت. ملائکہ کے اوپر بھی ان کی اطاعت واجب ہے. اگر ان کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو جنرل سیدہ پہ کھڑے ہو کر رسول کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہ مانگتے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور اللہ کا نور محمد، محمد کا نور علی، حسن حسین کا خون اور فاطمہ علی. آج بلایا پنجتن، ایک بلایا حیدر علی. اور انبیاء پر بھی ان کی اطاعت واجب ہے. انبیاء پہ بھی ان کی اطاعت واجب ہے. اگر انبیاء پہ ان کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو رسول یہ کہتے ہوئے نظر نہ آتے ما تکاملت النبوۃ نبی من الانبیاء حتی اقر بفضلها ومحبتها. کسی نبی کی نبوت مکمل ہی نہ ہوتی جب تک فاطمہ کی محبت اور ان کی معرفت کا اقرار نہ کر لے. یہ مفروض الطاعت. اور شہزادی وہ خانوادہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ عمل، سکون ملتا ہے. رضایت ان کی اصل ہے راضی ہونا. راضی ہے، اپنے شوہر سے راضی ہے. اور شہزادی کا ایک حدیث مختصر سے، اور شہزادی کا ایک نام ہے زہرا. زہرا بھی کہا جاتا ہے. زہرا چونکہ ان کا کردار عبادی کردار یہ ہے کہ جس دن رخصت ہو کر آئی ہیں تو مولا کائنات سے کہتی ہے علی آج کا دن عبادت کے لیے بہترین ہے. آج کی شب عبادت کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ علی میری بیٹی کو کیسا پایا تو مولا کائنات نے کہا عبادت میں بہترین مددگار، بہترین مددگار پایا. پھر اس کے بعد زہرا کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام سوال ہوا کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ سوئلہ عبداللہ علیہ السلام
سوال ہوا لما سمیت زہراء، کیوں ان کو زہرا کہا جاتا ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا لأنہا کانت اذا قامت فی محرابها، اس لیے کہ جب یہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، ظہر نورہا لأہل السماء کما ظہر نور الکواکب لأہل الارض، ان کا نور آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا تھا جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ صلوات پر محمد بات کو تمام کیا۔ ہمیں اس خانوادے کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہیے، اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے۔ ایثار کی منزل میں دیکھیے تو بھوکے لیکن کوئی آ رہا ہے یہ جا رہے ہیں۔ صبر کی منزل میں آئیے تو دیکھیے پورا کا پورا کنبہ رک جا رہا ہے لیکن اللہ کی رضا پہ راضی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ایسے خانوادے کو ہمیں اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے، اور اگر ایسے خانوادے کو ہم نے نمونہ عمل بنایا تو یہ جو دنیا بھر کی بیماریاں اتفاقیاں پھیلتی ہیں خانوادے کے اندر، جدائی، جھگڑا، لڑائی، فساد، اس لیے ان کی اصل ایک یہ ہے، ان کے اصولوں میں سے اصول یہ ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جب مولا کائنات باہر سے آتے تھے تو شہزادی کا صرف چہرہ دیکھ لیتے تھے، باہر کے سارے غم ختم ہو جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے۔ آج ہماری مائیں اور بہنوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب ان کا شوہر گھر میں داخل ہو تو لاکھ باہر کی پریشانیاں اس کے دماغ میں چل رہی ہوں، لیکن ایک مسکراہٹ کے سلام کر دیا، ایک گلاس پانی پیش کر دیا تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز شوہر کو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی اپنی زوجہ سے صرف اتنا کہتا ہے میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تو یہ لفظ قیامت تک جب تک وہ زندہ ہے اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے۔ اگر ہم نے ایسے خانوادے کو نمونہ عمل بنایا تو ہمیں کوئی شرمندگی نظر نہیں آئے گی۔ بچے کو ہاتھ میں لیا ہے، چکی آپ پیس رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، گھر میں کام کرنے والی کنیز موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ غلام ہے تو غلام جیسا کرتا ہو۔ یہ جتنا گھر کا برتن ہے سب کا سب گندا کر دو، گھر کے جتنے کمرے ہیں گندے کر دو، صاف ہے تب بھی صاف کرواؤ۔ نہیں، ایک دن خود بھی صفائی، ایک دن خود کام کرتی ہے، دوسرے دن کنیز بھی کام کرتی ہے۔ ایسے خانوادے کو نمونہ عمل قرار دینا چاہیے اگر اچھی زندگی گزارنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار کے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا کا واسطہ، میرے معبود پروردگار